اچھا یہ فرمائیے گا آپ اور آپ جیسے بہت سارے دیگر ادارے، ہمارے پاس انڈس ہاسپٹل کے بانی ڈاکٹر عبد الباری صاحب بھی تشریف لائے، آپ جیسے وہ بھی کام کر رہے ہیں، مزید بھی بہت سارے ادارے ہیں. آپ لوگوں نے حکومتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. آپ تو مختلف حکمرانوں اور سیاستدانوں سے ملتے بھی رہتے ہیں، ان کے قریب بھی رہتے ہیں. کیوں ریاست کو، حکومت کو عوام کا وہ درد نہیں محسوس ہوتا جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے لوگوں کے پاس درد ہوتا بھی ہے تو لوگوں کے پاس ٹیم نہیں ہوتی. ثانیہ نشتر صاحبہ ہمارے پاس آئی تھی جب نئی حکومت بنی تھی ان کی. صحیح. تو جب انہوں نے اس زمانے میں ہمارے اخراجات تھے $6 بلین کے، 6 بلین کا اخراجات ہوتے تھے اس زمانے میں. صحیح. تو انہوں نے کہا یہ تم 6 ارب میں اتنا بڑا کام کرتے ہو، ہم تو 7.5 ارب میں نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کا تو معاملہ تو ایسے ہے نا. تو پھر ان کو اتنا لگا کہ یار سیلانی صاحب مجھے مل جانا چاہیے. انہوں نے خان صاحب کو کہا ہوگا، عمران خان صاحب. اوکے. اور خان صاحب پھر ہم سے اتنے قریب ہو گئے کہ شاید کسی سے قریب نہیں ہوئے. اور وہ انہوں نے لنگر کھانے، پناہ گاہیں، کوئی بھوکا نہ سوئے گا، سب کو ہم کو پارٹنر بنا لیا. ان کا کچھ بھی نہیں گیا. اچھا ان کا کوئی سٹیک نہیں تھا اس کے اندر؟ نہیں، دیکھو گاڑیاں انہوں نے دی. اچھا ٹھیک ہے. ملک کے سربراہ تھے تو لینڈ ہم کو مل گئی جہاں پر ہم یہ کام کر رہے تھے. انہوں نے جو پناہ گاؤں کی جگہیں ان کے پاس ریاست کے پاس تھیں تو انہوں نے ہم کو دے دی. تو اصل جو اخراجات ہوتے کھانے کے تھے وہ اس سے فارغ تھے. کھانے کا 1 روپے خرچہ ڈیلی ایکسپینس ان پہ نہیں تھا، کوئی خرچہ نہیں تھا. اچھا ملازم کے آلریڈی ویسے ہی سرکار کے پاس ملازم ایک کی جگہ 10 ہوتے ہیں تو ملازم تھے. گاڑیاں فالتو پڑی ہوئی ہیں، جگہیں فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ جگہیں مینٹین ہو رہی بس، اور وہ مزے سے اور آج تک چل رہی ہیں. اس کو کوئی روک بھی نہیں سکا. اچھا روکنا چاہ بھی تو نہیں روک سکے. وہ سینٹرز آج تک چل رہے ہیں؟ بالکل چلیں گے، کیونکہ وہ خان صاحب کی عقیدت اور محبت تھی غریبوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. انہوں نے کر دیا تو وہ کام چل رہا ہے آج تک اور وہ رہے گا. کیونکہ خان صاحب اگر خود پیسے دیتے تو اس کے اخراجات بھی کئی گنا ہو چکے ہوتے اور پھر تو بند ہو جاتا نا. تو ان کا پیسے سے رشتہ تھا نہیں. انہوں نے لینڈ دے دی، جگہیں دے دی، گاڑیاں دے دی، فیسلیٹ کر دیا. اور کام تو ہم پیسے، اچھا ہمارا تو کام تھا ہی نہیں پہلے سے، ہمارا کام تو پہلے سے تھا تو ہمارے تو کوئی، ہم تو یوزڈ ٹو تھے نا. کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ تو نئی بات پتہ لگی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ حکومت کر رہی ہے سب. نہیں حکومت میں درد مند لوگ ہیں مگر ان کے پاس ٹیم درد مند لوگوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس یہ کہ اللہ کرے کوئی ایسی غیبی مدد ہو جائے کہ سب کو احساس ہو جائے. اور دیکھیں یہ جو ہمارے عبد الباری صاحب کام کرتے ہیں انڈس میں، یا ایدی صاحب ہیں، چھپا صاحب ہیں، شیئرڈ فاؤنڈیشن ہے، المصطفیٰ ہے، بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. یہ سب واقعی ریاست کا بہت بڑا بازو بنے ہوئے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ریاست جو ہے ان کو کتنا پسند کرتی، کتنا پسند نہیں کرتی. پسند ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، دلوں کو چیر کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے نا، دیکھو آج تک ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ریاست 1 پیسہ نہیں دیا، 1 پیسہ نہیں دیا. یہاں تک کہ انہوں نے آفر بھی کی کہ آپ کھانا کھلانے کے پیسے لے لیجیے فلاں اسپتال میں. نہیں کہا ہم نہیں لیں گے، خود کھلا دیں گے. ہمیں راشن کے یہ راشن بٹوانا ہے کرونا میں، آپ بانٹ ہی رہو، ہم سے پیسے لے کے بانٹ دو. ہم نے نہیں لی. کرونا میں کے دوران کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا آپ نے کرونا کے دوران؟ کرونا تو قیامت سے کم نہیں تھا سر. کرونا تو قیامت سے کم نہیں تھا. اور ہم نے بہت زیادہ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. دوسرے اداروں کے ساتھ یہ تھا کہ بھائی وہ چندہ نہیں آ رہا، مگر ہمارے پاس چندہ نہیں کم نہیں ہوا. ہمارے پاس چندہ آئی تھا، حالانکہ ساری دنیا جام تھی مگر چندہ نہیں جام ہوا. اچھا آپ کو مانگنا نہیں پڑا، کسی کو بولنا نہیں پڑا، بھائی آتا رہا. اور دیکھیں یہ تو قدرت کا اعلان ہے. وہ بار بار کہوں گا کہ آپ نے میرا تعارف روحانی سے کروایا ہے. قدرت کا قانون یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والی کو ہم عزت کا تاج پہنا دیں گے. بہت خوب، ماشاءاللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اچھا ہمارے سامنے قدرت کا یہ پیغام ہے کہ تم ہماری راہ میں 1 دانہ دو گے، کمثل الحب، یعنی وہ دانہ جو ہے زمین جائے گا، انبتت 7 سنابلا، اس 1 دانے سے 7 شاخیں نکلیں گی. کیا بات ہے. اور پھر ہر شاخ میں 100 حبہ 100 دانے ہو جائیں گے. تو یہ 700 لمٹ نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، ہم 700 کو 7 خراب کر دیں. تو ہماری سوچ یہی ہے کہ بس آتا جائے دیتے جاؤ، آتے جائے دیتے، کیونکہ جن کے لیے آیا ہے نا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہماری نہ کوئی تنخواہ ہے. ہمارا تو پانی کا رشتہ سیلانی سے نہیں جناب، سالانہ سے ہمارا پانی کا رشتہ نہیں ہے. پانی بھی ہم سیلانی اپنا پیسے سے پیتے ہیں. جو بچی چل رہی ہے ہمارے اوپر پنکھا چل رہا ہے، میرے کمرے میں اے سی نہیں ہے لیکن میرے کمرے میں پنکھا ہے، اس کے بل مجھے دینا ہے. یہ میری پالیسی کا حصہ ہے تاکہ کل میرے مرنے کے بعد میری سیٹ پہ جو بیٹھے گا
اس پر یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے جیب سے پانی پی اور اپنے جیب سے وہ دے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اب بنتا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سی اے کے اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھا رہے ہیں, آپ ووکیشنل ٹریننگ کرا رہے ہیں, ملٹیپل آپ کی مراکز ہیں, آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے 11 سال سے کام کر رہے ہیں, لاکھوں اسٹوڈنٹس جو ہے آپ نے پاس آؤٹ کرائے ہیں اور وہ پیسے کما رہے ہیں, لیکن آج بھی جو آپ کھانا کھلاتے ہیں اس کے اوپر تنقید لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے اور مچھلی کھلا رہے ہیں, مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے. لوگ یہاں تک الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ بگاری بناتے ہیں. یہ ایک تنقید ہے, اس تنقید کا کیا آپ جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ اس کا ایک دائرہ وہ کریں نا, حوالہ حالات کا نظرہ کریں کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی تنخواہ ہے نا وہ 25,000 روپے 30,000 روپے کی. صحیح ہے. 25-30,000 روپے والا سیکورٹی گارڈ ہو یا کسی کمپنی کام کرنے والا ہو, وہ اس کے 4-5 بچے ہوں, وہ رہتا کورنگی میں ہو, کام کرتا اورنگی میں ہو, تو وہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ صحیح ہے. تو ایسے حالات میں ہمارے پاس جو کھانا کھانے آتے ہیں نا, ان میں تقریباً 80 سے 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزگار پر ہیں. 80 سے 90% بے روزگار نہیں کھانا کھا رہے ہوتے. بے روزگار تو ہوں گے, 10% ہوں گے بالکل. تو ہمارے اوپر تنقید کرنے والے بالکل کریں, ان کو اختیار ہے, لیکن جا کر دیکھیں کہ واقعی جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اور دوسری بات ہے کہ روحانی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا یہ کام غلط ہوتا تو آج 26 سال سے ایک وقت کا بھی ناغہ نہیں ہوا. 26 سال ہو گئے ہم یہ کام اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں. 25 سال پکے ہو گئے نا. 25 سال میں ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پاس کبھی دال ختم ہو گئی, کبھی چینی ختم ہو گئی, کبھی گیس کا بل نہیں بھرا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک کرشمہ ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. تو تنقید کرنے والوں کو چاہیے کہ ذرا آ کے دیکھیں کہ کھانا کون کھا رہا ہے. میں صبح 7 بجے جاتا ہوں, آج بھی گیا تھا صبح 7 بجے میں. ہمارے دسترخوان صبح 7 بجے ماشاء اللہ ناشتے میں جناب اعلیٰ حلوہ, گرم گرم چائے, چنا اور روٹی ایسی جیسے موم کی طرح نرم. آپ اس صبح لائن سے, اچھا اس میں لائن میں تقریباً جو ہے نا آپ کو سمجھ لو 50% تو وہ ہوں گے وردی والے ہوں گے. صحیح ہے. 50% وہ ہوں گے جو وردی پہنے ہوئے یعنی گارڈ ہوں گے. اس کے علاوہ پبلک ہوگی. تو بتاؤ کہ یار یہ گارڈ جو ہے صبح 7 بجے کیوں آتا ہے جبکہ اس کی ڈیوٹی 9 بجے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, کمی ہے. ٹھیک ہے. تو صبح 7 بجے پہنچ رہا تھا. اچھا 2 گھنٹے بجے دھلتا ہوگا. 2 گھنٹے تو جب دفتر ہی 9 بجے کھل رہے ہیں, وہ 7 بجے کیوں آ رہا ہے؟ اور وہ رہتا کہاں پر ہے اور بھادرآباد کام کرنے آ رہا ہے. تو وہ جو بھادرآباد کے لوگ ہیں, میں کام کر رہا ہوں, وہ یہاں جاتا ہے. وہ میں نے ایک سے پوچھا, میں نے بھائی آپ کی طرح کتنی ہے؟ شاید سے کہا 19,000 تنخواہ ہے. رہتی کہو ایئرپورٹ کے پاس. کیسا حال ہے لوگوں کا یار. تم تنقید اس میں کر رہے ہو, جس کی تنخواہ 19,000 روپے ہے ایئرپورٹ کے پاس رہتا ہے بیچارہ, اور وہ صبح 7 بجے ہمارے پہنچا ہے, پتہ نہیں پیدل ہی آیا کیا آیا, اور اب وہ 2 گھنٹے تک رلتا رہے گا. تو لوگوں کی بھوک کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کو کھانا نہیں کھلا, اچھا یہ 3 ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کو کم از کم اپنے گھر کے لیے کچھ تو بچ جاتا ہے. وہ خود کیا, ورنہ وہ خود کھانا پڑیں گے. اچھا ایک بات آپ کو عجیب نہیں لگتی؟ میں نے یہ محسوس کیا ہے, آپ کا ایک سینٹر ہے یہیں پہ ہمارے قریب ہی جو ہے محمد علی سوسائٹی میں ایک سینٹر ہے, اور اس پر یہی جو ورکر کلاس ہے وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ بنگلوں میں کام کرنے والے سیکورٹی گارڈ, خانسامہ, چوکیدار آپ کے پاس آ کے کھانا کھاتے ہیں, جن کے پاس وہ ملازمت کرتے ہیں, وہ ان کے بارے میں کبھی کیوں نہیں سوچتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ میری الحمدللہ کئی بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں ان کو یہی قائل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے حق آپ کے ملازمین کا ہے, ہمیں مت دیں. اچھا نہیں, کوئی ایسا نہیں شخص, جو میں ان شخصوں سے ہوں کہ میں نے لوگوں سے کہا بھائی سب سے پہلے تو یہ تمہارے مستحق ہیں, تمہارے ڈرائیور, خانسامہ, تمہارے مالی, تمہارے چوکیدار, سب سے پہلے ان کی مدد کرو. وہ آپ کے پاس آ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کھا رہی ہوتے ہیں بس وہی. اچھا یہ بھی نصیب کی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے, ایک کھانا یا ایک نوالا 3 آدمی کو بخشوائے گا. اچھا, ایک, صرف ایک. وہ فرمایا جس نے پیسہ خرچ کیا, جس نے پکایا, اور جس نے غریب کے حلق تک پہنچایا, منہ تک پہنچایا. پھر حضور فرماتے ہیں مبارک اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خادمین کو جدا نہیں کیا. تو ہم سیلانی خادمین ہیں نا, پیسے تو آپ لوگ دے رہے ہو, پکانے والے پکا رہے ہیں, ہمارا کام لوگوں کے حلق تک منہ تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اربوں روپے کا سالانہ بجٹ ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کا. لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کے تو آگے پیچھے جو ہے سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوں گی, ہوٹر بجتے ہوں گے, اور ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہوں گی. یہ آپ کے خرچے کون اٹھاتا ہے, یہ بھی تو بتائیں ہم آپ کو. آپ اس کو قسم دے کے پوچھ لیجیے جو میرے کو آج لینے کے لیے آئے تھے یہاں پر.
وہ اکیلا تھا میں بھی اکیلا تھا. تو کوئی پروٹوکول ووٹوکول نہیں لیتے آپ؟ دیکھیے سیکورٹی کرنا یہ سنت سے ہٹ کر نہیں ہے. صحیح. ہماری جو ہے نا عادتوں میں کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں اس کی دلچسپی نہیں ہے. کبھی سیلانی میں تو ہم ہوتے ویگو شیگو نہیں آپ کے پاس 2-3 جو آپ کے آگے پیچھے چلتی ہوں, جو آپ کہیں سے گزرے پتہ لگے کہ جی مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں, کوئی سائرن آئرن لگا ہو؟ نہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا, مطلب یہ آپ جو ہے سادہ زندگی, مطلب آپ میں زندگی کے بارے میں ہم نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے چلنا ہے نا, تو اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے. جہاں میں نے صبح ایک حدیث پڑھی تھی کہ ہم مسلمان مشرق مغرب میں پھیل جائیں گے, صحیح. ہماری حکومت ہے, لیکن اس میں سے جنتی وہی ہوں گے جو امانت دار ہوں گے, ورنہ تو دوسرے طبقے. تو ہم مسلمان 57 ملک اس وقت ہیں, 57 ملک کے سربراہ بھی ہیں, لیکن فلسطین کا کیا حاشر ہو رہا ہے. تو کیونکہ ہمارا کام جنت سے ہٹ کر ہو گیا نا, تو بزدل ہو گئے. ٹھیک ہے. جب جنتی کام کریں گے تو بزدلی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے.